मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमाम क़िबलतैन वसीलतना फिद दहरैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते सुल्तानुल औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी इब्न अम्मे नबी शाहिकुल कफ़ा मिस्दाक़ हल्लता पेशवाए अंबिया उर्वतुल उस्का सय्यदुल औसिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहुल कुबरा खैरुल मोमिनीन हब्लुल्लाहुल मतीन यसुबुद्दीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह सररुल्लाह बाबुल्लाह उज़्नुल्लाह लिकाउल्लाह जनबुल्लाह सदुल्लाहुल गालिब मन जाना मली इब्ने अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन गिरामी क़द्र, जैसा कि आपसे इस बारे में दरख्वास्त की गई थी कि हम एक काविश का आगाज़ करना चाहते हैं। हुकूमत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजल शरीफ ज़हूर से पहले और ज़हूर के बाद बामुताबिक फ़रामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में उस सिलसिले में आज की पहली नशिस्त और बंदाए हकीर कलीम अब्बास अलवी आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन गिरामी क़द्र, जो हमारा पहला मौजू है इस बारे में वो हमने चुना है हुकूमत, यानी मालिक के ज़हूर से पहले जो हुकूमतें होंगी वो मासूमीन के फ़रामीन के मुताबिक हुकूमतें कैसे होंगी। नाज़रीन गिरामी क़द्र, अदयान और मकातिब के कवानीन माशरे में उस वक्त जारी हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं जब हुकूमत वक्त इसकी पुष्ट पनाही करे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर काविशों और कोशिशों के बाद शहर मदीना में इसकी बुनियाद डाली, लेकिन रसूल खुदा की इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर पर्दा कर जाने के बाद अगरचा मासूमीन ने इस्लामी हुकूमत की आरजू रखते थे, कायम करना चाहते थे, लेकिन बातिल की साजिशों की वजह से वो राइज ना हो सकी। लेकिन और नाज़रीन ग्रामी कद्र, ये तब भी राइज नहीं हो सकी जालिम हुकूमतों की वजह से, और इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के आने तक, मौला के ज़हूर तक अक्सर बातिल और फासिक हुकूमतें होगी। जो रवायात पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा की तरफ से हम तक पहुंची हैं, उनमें हुकूमत का आम नक्शा जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजल शरीफ के क़याम से कबल तक बयान किया गया है, हमने उस पर बात शुरू करनी है। तो नाज़रीन गिरामी क़द्र, ज़हूर इमाम से पहले मन जुमला मसाइल होंगे, जिनमें से एक मसला ये है कि हुकूमतें जुल्म करेंगी, हुकूमतों की तरफ से इंसानों पर जुल्म किया जाएगा। इस बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मौला फरमाते हैं कि जमीन जुल्म और सितम से पुर हो जाएगी, भर जाएगी। हद ये है कि हर घर में खौफ और दहशत की हुक्मरानी होगी। नाज़रीन गिरामी क़द्र, अगर देखा जाए इस बात को और आज के माशरे से कंपैरिजन किया जाए, तो हम इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं कि जैसे दौर आज जा रहा है, हालात हाज़रा हैं, वैसे आप देख सकते हैं कि हर तरफ दहशत फैली हुई है। यहां तक है कि घरों में भी दहशत की हुक्मरानी फैल चुकी है, खौफ फैल चुका है।
گھر میں کوئی باہر سے بندہ آئے تو اسے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تم تو صابن سے ہاتھ ہو نا، تم باہر سے آئے ہو. کیا ہے یہ؟ ایک دہشت ہے، یہ ایک خوف ہے. آگے مولا امام باقر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور تب ہوگا جب خوف اور دہشت کا دور ہوگا. یعنی ہر طرف خوف ہوگا، ہر طرف دہشت ہوگی. یہ خوف و ہراس وہی ہے جو اکثر ستمگر اور خود سر حکمرانوں کی طرف سے وجود میں آتا ہے. امام زمانہ کے ظہور سے قبل، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ظالم و جابر حکمران دنیا پر حاکم ہوں گے. مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اس وقت قیام کریں گے جب معاشرے کی رہبری ستمگروں کے ہاتھوں میں ہوگی. یعنی ستمگر معاشرے کے حاکم ہوں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخر زمانے میں شدید مصیبت کہ اس سے سخت ترین مصیبت سنی نہ ہوگی جو اسلامی حکام کی طرف سے میری امت پر نافذ کی جائے گی. اس طرح کہ زمین اپنی وسعت ہونے کے باوجود تنگ کر دی جائے گی. ظلم و ستم سے ایسی لبریز ہو جائے گی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طلبگار ہوگا لیکن اسے جائے پناہ میسر نہ ہوگی. ناظرین اکرامی قدر، یہاں پر ایک پہلو اٹھتا ہے حکومتوں کی تشکیل کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ حاکم ستم پرور، فرمروا خائن اور قاضی فاسق اور وزراء ستمگر ہوں گے. ناظرین گرامی قدر، حکومتوں میں عورتوں کا نفاذ ہو جائے گا، یعنی عورتوں کا عمل دخل حکومتوں میں ہوگا. اس بارے میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. مولا فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فاسد اور زناکار لوگ ناز و نعمت سے بہرمند ہوں گے اور پست اور ذلیل افراد مقام حاصل کر لیں گے، اور انصاف پرود جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ ناتواں اور کمزور ہو جائیں گے. مالک سے پوچھا گیا کہ مولا وہ دور کب آئے گا؟ امام نے فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور پر مسلط ہو جائیں گی. یعنی جو کام مرد کریں گے وہ عورتوں سے پوچھ کے کریں گے، حکمرانی عورتوں کی ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل اکثر ممالک میں ایسا ہے کہ حکومتوں میں عورتیں مسلط ہیں، اور بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر عورتوں کی حکمرانی ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ بچے حاکم ہو جائیں گے. ناظرین گرامی قدر، یہاں پر ایک پہلو جو اور سر اٹھاتا ہے وہ ہے حکومتوں کی ناپائیداری. یعنی حکومتیں پائیدار نہیں رہیں گی. آخر زمانے میں حکومتیں پائیدار ہی نہیں ہوں گی. کبھی ایسا ہوگا کہ صبح کو حکومت قائم ہوگی اور شام کو حکومت ختم ہو جائے گی، زوال پذیر ہو جائے گی. اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. مولا فرماتے ہیں تم کیسے ہوگے جب تم لوگ امام ہادی اور علم و دانش کے بغیر زندگی گزار رہے ہوگے، ایک دوسرے سے نفرت کے طلبگار ہوگے، اور یہ اس وقت ہوگا جب تم آزمائے جاؤ گے اور اچھے اور برے لوگوں کی پہچان ہوگی. اس وقت کہ جب تلواریں کبھی غلاف سے باہر اور کبھی غلاف سے باہر اندر ہوں گی، جنگ کے شعلے ہر طرف بھڑک رہے ہوں گے، اور حکومتیں صبح کو تشکیل پائیں گی اور آخر روز میں زوال پذیر ہو جائیں گی. امام زمانہ کے ظہور سے قبل ظالم حکومتیں ناتواں ہو جائیں گی، اور یہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی عالمی حکومت کے قیام کا مقدر ہوگا. اس بارے میں امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قیام کریں گے تو آپ کے دشمن سب سے کمزور و ناتواں ہوں گے،
نیز سب سے کم فوج اور اسلحہ رکھتے ہوں گے. یعنی حاضرین گرامی قدر، ایسا دور ہوگا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو مالک کے جو دشمن ہوں گے وہ بظاہری طور پر اگر ٹیکنالوجی رکھتے بھی ہوں گے تو وہ فیل ہو جائے گی. صرف اسلام کی حکمرانی ہوگی، لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی، محمد الرسول اللہ کی حکمرانی ہوگی، علی ولی اللہ کی حکمرانی ہوگی. ناظرین گرامی قدر، تب امام زمانہ کی حکومت ہوگی. ہماری پہلی ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ اس سلسلے سے جڑے رہیں گے اور ہماری اس کاوش کو خوب سراہیں گے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ایک نئے درس کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بندہ حقیر کلیم باز سلوی کو اجازت دیجیے. یا علی علیہ السلام مدد. اللہ حافظ.